کتنی شاخیں ہمارے دور حاضر میں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، تو ہم نے کچھ سال پہلے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر یہ بات امام احمد رضا کے حوالے سے سنی کہ جناب 150 سے زیادہ علوم و فنون ہیں جن پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کو مہارت تامہ اور امامت کا درجہ حاصل ہے۔ اور آج آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جتنا دنیا بھر کے تحقیقی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں اور امام احمد رضا کے ایک ایک علم و فن کے اوپر جتنا کام ہے، اس کو دیکھ کر اہل علم و نظر اور اہل تحقیق کہہ رہے ہیں کہ 526 ایک ایک کر کے فہرست مرتب کر دی گئی ہے کہ 526 علوم و فنون ہیں جن پر امام احمد رضا کو امامت کا درجہ اور مقام حاصل ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کو میں اگر ایک مختصر جملے میں بند کرنا چاہوں، جیسا ہمارا محاورہ اور مقولہ ہے کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، جس کو کہ عملی طور پر آل رسول اللہ السلام کی عظیم ہستی حضور خواجہ خواجگان عطاء النبی علیہ السلام فی دیار ہند، نائب النبی علیہ السلام فی دیار ہند، حضور خواجہ غریب نواز سیدنا حسن معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ عنہ، جن کا وصال اقدس 6 رجب المرجب سن 632 سن ہجری، آج سے ٹھیک 812 سال پہلے حضور غریب نواز خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے ہاں درب المثل ہے یا محاورہ یا مقولہ ہے کہ جناب سمندر کو یا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ محبوب کے پیارے بیٹے حضور سیدنا خواجہ خواجگان نے، وہ جو ہندوؤں کا تالاب انا ساگر تھا اور جس کے کنارے سالانہ فیسٹیول اور میلہ ان کا مذہبی منعقد ہوتا تھا، تو آپ نے صرف محاورے کو محاورہ نہیں رہنے دیا، عملاً اپنے 40 درویشوں میں سے ایک درویش کو فرمایا کہ جاؤ ہم نے وضو کرنا ہے، اور اس کوزے کو ان تمام ہندو مردوں خواتین بوڑھوں بچوں کے سامنے ہمارے لیے کوزے میں پانی لے کر آؤ اس انا ساگر تالاب سے۔ درویش نے آپ کے امر پر وہ تالاب جس کی ہزاروں سالوں سے آپ جانتے کہ ہندو مت اور بر صغیر کی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ انا ساگر ہزاروں سالوں سے جس کی پوجا ہوتی تھی، میرے محبوب کے پیارے بیٹے مبلغ اسلام، اور آج جس کے ہم مرہون منت ہیں، جس کا فیضان بر صغیر کے اندر عام ہے، اس خواجہ اجمیر نے جب درویش کو بھیجا اور آپ کا کوزہ مبارک جب پانی میں ڈالا گیا، پورا ساگر جس پر اتنا پانی ڈالا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے مذہب کا سب سے بڑا فریضہ ہندوؤں نے جانا ہوا تھا کہ اس کا پانی کبھی کم نہیں ہونا چاہیے، خواجہ اجمیر کا جب درویش خواجہ صاحب کا حکم سناتا ہے اس پانی کو، اور وہ سارا پانی سمٹ کر عملی طور پر خواجہ اجمیر کے کوزے کے اندر آ گیا اور انا ساگر میں ریت اڑنے لگ گئی۔ ہاں جی، فرمایا یہ خدا ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے کنارے کے اوپر اتنا بڑا استان اور ان کا بت کدا جس میں شادی نام کا بت تھا، آپ نے فرمایا ایک ہندو کو جو ان کا بہت بڑا پروہت اور مذہبی رہنما تھا، فرمایا جاؤ اور اس کو کہو کہ حسن معین الدین اجمیری بن سید غیاث الدین تمہیں اپنی بارگاہ میں طلب کر رہا ہے، اور بت وہاں سے اکھڑا اور رینگتے ہوئے حضور خواجہ اجمیر کے قدموں میں آ گیا، اور وہ خواجہ اجمیر جو ایک دن میں 90,000 ہندوؤں کو اپنی نگاہ فیض سے مشرف اسلام فرما دیتے ہیں۔ تو الغرض وہ جو ہماری ان کریم ہستیوں نے کوزے میں دریا کو بند کرنا ایک عملی طور پر معاملہ دکھایا، یہ عام مثال ہے کوزے کو دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ اگر پروفیسر صاحب اللہ پاک ان کے علم و عمل میں فیضان میں عمر میں مزید برکات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، تو میں اپنے الفاظ میں نہیں، میں اپنے مرشد گرامی حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب قدس سر العزیز کے الفاظ میں یوں عرض کروں گا کہ آپ نے جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کا وصال اقدس 25 صفر المظفر جمعہ کے دن سن 1340 سن ہجری میں ہے،
1921 میں، اور حضور پیر سیال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز آپ کی ولادت مقدسہ 1906 میں ہے۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز 15 سال کی عمر مبارک میں تھے جب بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کا وصال اقدس ہوا، اور جب آپ نے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی کتب کو اور آپ کے امور و معاملات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے یہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ عالم دنیا میں بہت ہیں، محقق بہت ہیں، صاحب نظر بہت ہیں، لیکن فرمایا جب ہم مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی غریب نواز کی ذات بابرکات کی طرف دیکھتے ہیں تو امام احمد رضا ہمیں آیت من آیات اللہ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاری رہے گا۔ آیت من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت، خود ان کا سراپا اقدس جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کا، فرمایا وہ آیت من آیات اللہ ہے۔ آج کل کئی ہمارے پیارے بچے، دوست، احباب کہ جی کسی بندے کو اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت قرار دے دینا، یہ کیونکہ آج کل بڑی خشکی، بڑی تنگ دامانی، بڑی تنگ دلی کا دور ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک دیکھیے عبارت النص کے ذریعے سے، دلالت النص کے ذریعے سے، اقتداء النص کے ذریعے سے، اشارت النص کے ذریعے سے احکام کتاب و سنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میرے محبوبین و مقربین، اللہ پاک فرماتا ہے وہ کیوں نہیں میری نشانیاں زمین پر، وہ میرے وجود کی دلیل کیوں نہیں ہے، وہ حق کی دلیل کیوں نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوبین اور مقربین کے قدموں سے جو چیزیں اور پتھر لگ جائیں، میں اللہ پاک ان کو بھی اپنے شاعر اور اپنی آیات قرار دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے، اور ہم اہل ایمان کے لیے قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ خود قرآن پاک سورہ مرسلات کی آیت نمبر 50 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو اس آیت کی دو تفسیریں، القرآن حجت من کل وجہ۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ جب میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن مجید فرقان حمید عالم دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے، تو اس قرآن کے آنے کے بعد پیچھے کون سی ایسی بات رہ گئی ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی جلوہ گری کے بعد تو ایمان لانے کے لیے اس سے بڑی پیچھے کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی۔ یعنی اے میرے بندو، چاہے تمہارا تعلق عالم انسانیت کے ساتھ ہے، عالم جنات کے ساتھ ہے، تم تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں اللہ پاک نے جتنے دلائل نازل فرمائے ہیں، ان تمام کے تمام دلائل میں سب سے بڑی دلیل مجھے اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور وہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا مرکز وُضِعَ لِلنَّاسِ جو تمام کی تمام انسانیت کے لیے وضع فرمایا گیا، زمین پر مقرر فرمایا گیا، لَلَّذِي، یقینی طور پر وہ ہے بے بکہ تھا جو مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہے۔ تو مکہ عربی میں تو مکہ ہی کہتے تھے اس ٹائم بھی۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام پر جب قرآن مجید 610 سنہ عیسوی میں نازل ہونا شروع ہوا، اس وقت سے لے کر 632 عیسوی کے جون محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس تک قرآن مجید جو 22 سال کچھ مہینے محبوب علیہ السلام کی ذات ببرکات پر نازل ہوا ہے، آپ اس دور کی احادیث کریمہ، آپ اس دور کا ادب اور اس سے پہلے کا ادب جاہلی جو آج بھی ہمارے درس نظامی کے نصاب میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ کیا مکہ والے اس کو مکہ نہیں کہتے تھے؟ مکہ ہی تو کہتے تھے، لیکن قرآن میں بکہ نازل فرمایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ عبرانی زبان میں مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہود کو بھی متوجہ فرما رہا ہے اس مقام پر، اور نصارہ کو بھی متوجہ فرما رہا ہے۔